السلام علیکم۔ بہت دنوں سے کہہ رکھا تھا کہ انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا یہ حرام حلال کے موضوع پر تھوڑا سا کچھ پیش کر دیا جائے گا قرآن سے۔ اصل میں یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ وقت چاہیے، تو میں سب آیتیں تو نہیں کروں گا، چند مخصوص آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کیونکہ قرآن میں لفظ حرام 83 مرتبہ آیا اور 83 آیتوں کو کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے اور اس میں پھر الجھ بھی جائیں گے۔ تو میں خاص طور پر جو ہمارے یہاں لیا گیا ہے چند مخصوص چیزوں کو حرام قرار دے کر اور باقی کو حلال کر دیتے ہیں، اس کی توضیح قرآن سے اصل میں کیا ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 بلکہ آپ 172 بھی لے لیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں ہے کیا، یہ میرے پاس فتح محمد جالندھری والا ترجمہ پڑا ہوا ہے، پہلے اس سے کر کے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 173 جہاں اصل میں حرام یہاں سے لیا ان لوگوں نے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو ناچار ہو جائے بشرط یہ کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں تنقیدی طور پر کسی بھی ترجمے کو لے کر اس پر بحث نہیں کرتا ہوں ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی، اور نہ میری عادت ہے کہ میں کہوں کہ فلاں نے غلط کہا یا فلاں نے غلط کہا۔ میری سمجھ میں کیا آ رہا ہے وہ میں بتاتا ہوں قرآن کی فہم کے حوالے سے، اگر وہ غلطی پر ہے تو آپ اس کی اصلاح تو کر سکتے ہیں، کسی اور نے کیا کہا اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی کے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اگر جو بات اچھی لگتی ہے قرآن کے مطابق لگتی ہے تو اپنا لیں اور نہ ہو تو نہ اپنائیں۔ اب یہاں عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، تو میں عام طور پر عام لوگوں سے سوال بھی کرتا ہوں کہ بھئی اللہ نے تو صرف سور کا گوشت حرام قرار دیا، مولویوں نے پورا سور ہی حرام قرار دے دیا، کیونکہ لحم الخنزیر ہے بقول آپ کے ہی ترجمے کے، ابھی میں اپنا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، تو یہ تو سور کا گوشت ہوا، تو آپ سور کے بال، سور کے کھال، سور کے دانت، سور کی چربی، پورے سور کو آپ حرام کیوں کا قرار دیتے ہیں؟ اگر اللہ کو پورا سور حرام قرار دینا ہوتا تو وہ صرف خنزیر کہتے تھے، لحم الخنزیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہرحال یہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر بحث میں پڑھوں گا تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی اور بہت کچھ ہے، تو میں وضاحت کے لیے ہی اس لیے ایک آیت پہلے والے بھی لیا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ بات یہاں کھانے پینے کی نہیں ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیے حقیقت میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، کلو حاصل کر کے برتو، من طیبات پسندیدگی میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے، واشکروا للہ اور اللہ کے لیے قدر کرو، ان کنتم اگر تم ہو ایاہ تعبدون یہ کہ اسی کی تابعداری کرتے ہو، یعنی اے ماننے والے لوگوں ہم نے تمہیں جو سامان نشوونما دیا ہے اس کو پسندیدگی سے حاصل کر کے برتو اور اللہ کے لیے قدر کرو اگر تم اسی کی تابعداری کرتے ہو۔
اب دیکھیے کیونکہ بات یہاں کھانے پینے کی نہیں ہو رہی، کلو سے کھانا لیتے ہیں تو وہ الگ ہو گیا، پہلے ہی بتا دیا کہ کلو کا مطلب حاصل کر کے برتنا ہوتا ہے، جس طرح اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، تو مال کو نوالا بنا کر نہیں کھایا جاتا ہے، بلکہ کس طرح حاصل کر کے برتا جاتا ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ تو اب آ جائیے اصل آیت جو ہے یہاں پر، انما حرم علیکم، بے شک جو چھڑوایا جا رہا ہے تم پر۔ اب یہاں دیکھیے تمہارے کھانے پر چھڑوایا نہیں جا رہا ہے، کھانا نہیں چھڑوایا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک جو چھڑوایا جا رہا ہے تم پر، المیتۃ، مردنی، یعنی یہ مرے ہوئے جانور کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس جانور کا لفظ کہاں ہے؟ میتۃ مردنی، تم پر مردنی چھڑوا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کے سامنے، آپ گزر رہے ہیں لیکن آپ اسے ہاتھ نہیں لگا رہے کہ اگر میں نے ہاتھ لگا دیا پولیس کیس بن جائے گا، مجھے گواہی میں جانا پڑے گا، سب کچھ کرنا ہوگا، بے شک یہ مرتا ہے تو مر جائے، تو کیا یہ مردنی نہیں ہے؟ ایک انسان مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آپ قریب موجود ہیں، آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں، کوئی مدد فراہم کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس خوف کی وجہ سے، قانون کے خوف کی وجہ سے، پولیس کے رویے کی وجہ سے آپ مردار بن جاتے ہیں، مردنی اختیار کر لیتے ہیں اور چھوڑ کر تڑپتا ہوا چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تو یہ چھڑوا رہا آپ کا، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک جو چھڑوایا جا رہا ہے تم پر مردنی، والدم، اور خون بہانا۔ یہ کوئی بہتا ہوا خون نہیں ہے، یا خون کو نہیں کیا جا رہا بلکہ خون، یہ خون یہ ہے جیسے آپ ہم کراچی والوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہے کہ ہمارے یہاں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جو الطاف کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، جس نے بھی ایم کیو ایم کی مخالفت کی اس کو اڑا دیا گیا۔ تو یہ جو خون بہانا ہے کہ میرا مخالف اس کو اڑا دو، اب اس کو بڑے پیمانے پر لے لیں، امریکہ نے طالبان پر حملہ کر دیا، اسامہ بن لادن مخالف ہے اس کو اڑا دو، تو یہ جو اڑا دینا، کسی کو جان سے مار دینا، یہ جو خون ہے اس کو اللہ نے چھڑوایا۔ پھر کہہ رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، لحم کہتے ہیں پیوستگی کو، گوشت کو بھی اس لیے لحم کہا جاتا ہے کہ اس کے ریشے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، اور خنزیر کہتے ہیں سڑے ہوئے کو، ناکارہ کو، جس میں کیڑے پڑ جائیں، اسی لیے کینسر کے زخم کو بھی خنازیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں لحم الخنزیر، ناکارہ پیوستگی، یعنی آپ بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن جیسی اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی پیوستگی اتنی ناکارہ ہوتی ہے کہ آپ پلٹ کر پوچھتے ہی نہیں۔ یہی ابھی جیسے کورونا کا حال آیا تو پلٹ کر نہیں پوچھ رہے کہ بھائی بھوکے ہو، کیسے گزارا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے لحم الخنزیر، دعویٰ ہے کہ ہم دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن ایک دوسرے کو پوچھ بھی نہیں رہے، تو یہ ہے ناکارہ پیوستگی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اچھا یہاں جو ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ کا نام جس پر، یعنی غیر اللہ کا نام پکارا جائے، تو نام اس میں کہاں ہے؟ اس پورے وما اہل بہ لغیر اللہ میں لفظ اس میں تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ وما اہل، اور نہیں اہلیت اختیار کرو، یہ اہل دو چشمی ہے، اہل سے ہے، اہلیت سے ہے، یہ حلال والے سے نہیں ہے کہ نہیں اپناؤ، بہی اس قرآن کے ذریعے، لغیر اللہ، اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے، یعنی آپ نام تو لے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کی اہلیت اختیار کر رہے ہیں، اس کو اللہ چھڑوا رہا ہے۔ فمن اضطر غیر، پس جو اضطرار، غیر باغ ولا عاد، پس جو اضطرار میں آ جائے، یعنی جو لاچار ہو جائے، اضطراری کیفیت میں آ جائے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے، غیر باغ، علاوہ بغاوت کے، ولا عاد، اور نہ اعادہ کرنے کے، دوبارہ کرنے کے، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی نقصان نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بن گیا اصل میں کہ بے شک جو تم پر چھڑوایا جا رہا ہے مردنی، خون بہانا اور ناکارہ پیوستگی، اور جو اس کتاب کے ذریعے غیر اللہ کے لیے اہلیت اختیار کرے، پس جو اضطرار میں ہو جائے علاوہ بغاوت کے اور نہ ادا کرنے کے، پس اس پر کوئی نقصان نہیں ہے، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے پہلے کہا کہ میں تمام آیتیں تو نہیں کروں گا، چند مخصوص آیتوں کو کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے کیونکہ یہ آیا تھا اس لیے اس کو لینا ضروری تھا، اور اس کے بعد سمجھنے کے لیے آپ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 93 کو دیکھ لیں، 93، یہاں دیکھیے لفظ ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں،
کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ اچھا دیکھیے ان کے ترجمے سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ حلال حرام یعنی یہ اگر بنی اسرائیل نے اپنے طور پر کر لیا تھا، اللہ نے تو حرام ہی قرار دیا تھا۔ بات اصل میں یہاں یہی ہے سمجھنے کی، لیکن یہ کیونکہ بنی اسرائیل یا کسی قوم یا یعقوب کی بات تو نہیں ہو رہی جو انہوں نے یعقوب اپنی طرف سے کر دیا۔ اب اسرائیل یعقوب کو کب کہا گیا ہے یہ کہیں قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ کل الطعام، ہر ایک ضروریات زندگی، کانا ہے حل لبنی اسرائیل، اپنانا بنیاد پر چلنے والوں کے لیے، اللہ سوائے ما حرما جو چھوڑا تھا اسرائیل علی نفسہ ہی چلنے والے نے اپنی نفسیات پر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التورات یہ کہ تمہارے سامنے شرعی حکم آتا۔ تورات کا مطلب ہی ہے احکام شریعت، شرعی حکم، یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے کوئی بات آئی تو اسی لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ قل فاتوا بالتورات، کہو پس دو تم شرعی حکم کو، فاتلوہا پس اس کو سمجھ کر پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں بات جو ہے وہ کسی بنی اسرائیل کی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں ہم بنیاد پر چل رہے ہیں تو اللہ ہم سے ہی مخاطب ہے، اس لیے ہم اپنے طور پر کسی ضروریات زندگی کو حرام یا حلال قرار نہیں دیں گے۔ اس کا رواں ترجمہ جو بن گیا وہ یوں ہوگا کہ بنیاد پر چلنے والوں کے لیے ہر ایک ضروریات زندگی اپنانا تھا، صرف جو چلنے والوں نے پہلے سے اپنی نفسیات پر چھوڑا ہوا تھا یہ کہ تورات یعنی شرعی حکم تمہارے سامنے آئے، کہو پس شرعی حکم کو دو، پس اسے سمجھ کر پڑھو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ السلام علیکم۔